الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكل الرجل وهو أعلم أشد من 36 زنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات توصیفات کی بڑیائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی لائق و زیبہ ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، اور ہم سب کے بے شمار گناہ معصیتوں نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں اللہ کی شفقتیں ہم پر نشاور رہتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ بے شمار انگیت درود و سلام ہو تمام بے کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری رہبر آخری رہنما جنہوں نے بے شمار مصائب و آلام مشقتیں پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے میسج کو اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک کی پہنچایا، جن کے قلب اطہر پر رب العالمین نے کتاب ہدایت قرآن مجید کے صاحب الشان کتاب کا نزول فرمایا، جن کو رب العالمین نے خاتم النبیین کا خطاب عطا فرمایا، جن کا نام اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں جس سے کہ آپ لوگوں نے پچھلی جمعہ کو جس موضوع کے تحت گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، موضوع تھا سود کے نقصانات اور اس کی اقسام. بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. آج انشاءاللہ اسی قسط کو اسی پارٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کی جائے گی. بات یہاں تک کی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طریقے سے جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جن کو شیطان نے چھو کر کے خطے بنا دیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو، پاؤنا کر دیا ہو. اس انداز میں وہ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، اس انداز میں اپنی قبروں سے نکلیں گے. کب؟ قیامت کے دن. یہ سزا کیوں ہوگی؟ یہ سزا اس لیے ہوگی
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا کہ وہ کہتے تھے کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے. سود جیسے کہ تجارت جو حلال ہے ایسے سود بھی حلال ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ یہ دراصل ناپاک غلیظ قوم اس دنیا کی یہودیوں نے کہا تھا. ابھی عالمی طور پر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو سود کا جو سسٹم جو نظام جو نافذ کیا گیا اس کی جڑ یہی یہود ہے. پوری دنیا میں ہندوستان کی پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں لوگوں نے اپنا جال بچھایا ہے اس کی جڑ میں آج یہودی. یہودی نے اللہ کے نبی زمانے میں بھی کہا تھا کہ یار سود کی طرف سے دونوں برابر ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. تجارت الگ ہے سود الگ ہے. تجارت کے اندر نقد رقم ہوتی ہے آپس میں چیز دوسری چیز کا تبادلہ ہوتا ہے. بائیں مشتری خریدنے والے بیچنے والے کے درمیان آپس میں ہمدردی ہوتی ہے. ہمیشہ آپ کسی سامان خریدیں گے وہ آپ کو احسن انداز میں سامان دے گا. خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کا اس میں نفع نقصان کا اعتبار رہتا ہے. جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے. لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا ہے. سود خور کبھی تمہارا فائدہ نہیں چاہے گا. وہ تو ہمیشہ تمہارا خون چوسنے پر رہے گا. اور سود میں ایک طے شدہ رقم ہوتی جو دی جاتی ہے یا پھر لی جاتی ہے. تجارت میں ایسا نہیں. آپ بزنس کر رہے ہیں کبھی بہت فائدہ ہو گیا کبھی تھوڑا کم فائدہ ہوا کبھی زیادہ ہو گیا کبھی اور زیادہ ہو گیا. دونوں کا اہتمام رہتا ہے اس کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. تجارت کو بزنس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے سود کو حرام قرار دیا ہے. اسی پر میرا ایمان کافی ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس بے شمار برکات ہوتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ خسارہ ہے نقصان ہے تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے. اس لیے تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور قرآن بھی اس کا اعلان کرتا ہے. قرآن اعلان کرا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز ختم ہو جائے جاؤ اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اللہ کی روزی تلاش کرو رزق تلاش کرو. پھر قرآن نہیں کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیا مسجد میں بیٹھے رہو. نہیں نہیں اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے کہ تم ڈھولی ہو کر کے بابا روگی ہو کر کے اور کسی کوٹی میں بیٹھے رہو بچوں کو چھوڑ دو بیوی کو چھوڑ دو اور دنیا سے ترک تعلق ہو جائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. قرآن اعلان کر رہا بہترین رزق ہے محنت کما رزق کرو کماؤ کاروبار میں درست کرو. قرآن اعلان کر رہا اس کے بے شمار حدیث کتابوں میں اللہ کے نبی نے تجارت کی بزنس کی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی نے فضیلتیں بیان کی ہیں. تجارت حلال ہے سود حرام ہے. اور اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا مٹا دے گا. صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے صدقہ دینا کم اور نہیں کم نہیں ہو رہا. اللہ بڑھاتا ہے سود کو اللہ گھٹاتا ہے. سود ہلاکت ہے بربادی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے کا مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. سود کھانے والے کا مال کتنا ہی زیادہ اس کے پاس مال کیوں نہ ہو انجام آخر میں اس کے اینڈ میں تباہی ہے اور خسارہ ہے اور نقصان ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی منع ہے. اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. کس سے سود کھانے سے کیا معلوم ہوا انسان کو اس لعنتی فعل کو چھوڑ دینا چاہیے. کسی بھی طریقے سے کوئی سودی معاملات کی انوالومنٹ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بھوکا رہ لے پاکا کر لے سود نہیں پیٹ میں جانے دیں. اور آپ آگے دیکھتے ہیں سود وہ خطرناک چیز ہے کہ سود زنا سے بھی زیادہ بھینکر اور بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا 70 بابا ایسرها ان ينكح رجل امه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے جس میں سب سے
ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی بالفاظ دیگر آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. اللہ اکبر. روکنے کا آپ جائیں وہ مقدس رشتہ جس کے بارے میں سوچنے سے دماغ کی نسیں ہل جائیں. سود کھانے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے 70 درجے ہیں اور کیوں سمجھیے 70 سیڑھیاں ہیں. 70 سیڑھیاں ہیں. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا یہ گناہ ملے گا. کون گناہ؟ جو بھی ذکر کیا گیا ہے. ماں کے ساتھ نکاح کرنا یعنی ماں سے زنا کرنا. کوئی انسان سوچ سکتا ہے کیا؟ غیرت مند انسان سوچ سکتا ہے؟ کوئی مقدس رشتہ اور یہ گناہ اتنا بڑا گناہ سود کھانے کا. ایک سیڑھی ہے. ایسے کہتے 1 2 3 4 جب 70 پہ پہنچے تب کون سا گناہ مانتا نہیں کر سکتا. پہلا گناہ یہ ہے کہ انسان کو روکتے تو آپ جائیں گے ماں جیسے مقدس رشتے سے ایسے معاملہ. اللہ اکبر. روکتے کا جائے گا انسان. پہلی سیڑھی کا یہ گناہ ہے. اور آج کتنے مسلمان ایسے دانستہ طور پر نادانستہ طور پر سود کھا رہے ہیں، سودی معاملات کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سودی تجارتیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سختی سے منع فرمایا ہے. یعنی اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ وعید بیان فرمائی ہے. ڈرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سود کھانے سے. سود کا 1 درہم. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے درہم ربا یأکل الرجل وهو اعلم اشد من 36 زنیہ. فرمایا جو شخص جانتے بوجھتے 1 درہم، درہم کہہ لیں ریال کہہ لیں اپنی زبان میں روپیہ کہہ لیں، 1 درہم تو سود کا جانتے بوجھتے کھا لیتا ہے 36 مرتبہ زنا سے زیادہ شدید ہے گناہ. 36 مرتبہ زنا سے زیادہ شدید ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ زنا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے، شدید ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود گناہوں میں بدترین گناہ ہے، جبکہ زنا آلریڈی پہلے ہی سے بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے 5 سے منع فرمایا، زنا سے منع فرمایا. اور یہاں تک کہا جا رہا اگر 1 درہم کا جائے 1 روپیہ جانتے بوجھتے سود کا کسی انسان نے کھا لیا ہے 36 مرتبہ زنا سے زیادہ شدید ہے، سنگین ہے، بھیانک ہے. اندر لگا دے کس قدر ڈرایا گیا یار. سوچنا روکنے کا کیا دیا. بہت سارے گناہ ہیں معاشرے میں ایسے دردناک فائدے زندگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کھانے سے باہر آ جاؤ ورنہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہیں کہا جائے کہ زنا زیادہ شدید ہے. اندازہ لگائے کس قدر قباحتیں، شناعتیں، مذمتیں، وعیدیں سود کی بیان کی. سود سے روکا گیا، سود سے ڈرایا گیا. آج مسلم معاشرے میں، گھروں میں جانتے بوجھتے کسی نہ کسی طریقے سے انسان سود میں ملوث ہوتا جا رہا ہے، سود دے رہا ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی وعید بیان فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ حضرت جبریل، دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل ہے. ہمیں اٹھاتے ہیں اور وادی مقدس یعنی ارض فلسطین کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا کئی لوگوں کو مختلف قسم کے عذابات ہو رہے ہیں. ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ خون کی نہریں اس کے بیچ میں وہ شخص ہے اور وہ تیر کر کے باہر نکلنا چاہتا ہے. اس کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں. وہ جب کنارے آنے والا ہوتا ہے یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس خون
کی نہر کے بیچ میں وہ شخص پہنچ جاتا ہے، پھر آنا چاہتا ہے، کنارے تک آتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، جو کنارے فرشتہ کھڑا ہوا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے. اس طریقے سے اس کا عذاب کیا جا رہا ہے. خون کی نہر، پانی کی نہر کی بہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں ہے. پوچھا فقلت ما هذا، یہ کیا ہے؟ فقال الذي رأيته آكل الربا. فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی، جو آپ نے دیکھا، جس شخص کو آپ نے دیکھا یہ خون کی نہر میں ہے، باہر آنا چاہتا ہے، یہ وہ شخص ہے. بخاری کی روایت ہے، کسی کا اختلاف نہیں، دنیا میں جتنے مذہب ہیں کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے. اللہ کے نبی سے فرمانے کوئی فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. اللہ کے نبی، جس کو آپ نے دیکھا کہ نہر سے باہر نکلنا چاہا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا. اور کتنی مذمتیں بیان کی ہیں. آخر کب چھوڑیں گے لوگ سود کھانے والے؟ کس قدر اس کی مذمتیں بیان کی گئی. اندر نہ لگائے خون کی نہر ہے اور ان کو عذاب ایسے عذاب دیا جاتا رہے گا. وجہ کیا تھی کہ دنیا میں وہ سود کھایا کرتا تھا، سودی معاملات میں گرفتار تھا. تو انسان کو چاہیے جس طریقے سے سودی معاملات میں گرفتار ہے چھوڑ دے، کم کھائے، بھوکا رہنے چلے گا، نہیں مرے گا. اگر کوئی بھوکا بھی رہے گا کسی ٹائم مرے گا نہیں، دوسری ٹائم اللہ اس کو نواز دے گا. اللہ کسی کے کوئی اگر کھانے کو نہ روک دے، اللہ اس کے پیٹ کو پالتا رہے گا. کوئی نہیں مرتا ہے، پرندے کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. کسی کے کھانے کے روک دینے سے کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ نہیں. سود نہ کھائیں، حرام نہ کھائیں، جب کھائیں پاکیزہ غذا کھائیں اور پاکیزہ غذا کھلائیں. بڑی فضیلت ہے اس کی. آج دور جدید میں جہاں بہت ساری چیزوں میں ترقیاں ہوئی، وہاں پر بزنس میں، تجارت میں بھی بڑی ترقیاں ہوئی، بڑے اعلیٰ پیمانے پر تجارتیں پہنچ گئی. اور وہ ممالک، وہ کنٹریز جہاں پر انسان کی رہائی بہت مشکل تھی، جہاں پہنچنا مشکل تھا، وہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بزنس تجارت کر سکتے ہیں. بہت سارے فائدے تجارتوں کے ذریعے حاصل ہوئے. وہیں پر ایسے کتنے لوگ جن کو شریعت کا علم نہیں ہے اور علماء سے نہیں جڑے ہوئے، وہ لوگ بزنس کے نام پر سودی تجارت شروع کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کے نام پر بہت ساری تجارتوں میں ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ حصہ لے لیا، ان کو معلوم نہیں. اور پھر جب مال آنے لگا، زیادہ مال آنے لگا انسان کے پاس، ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ابھی مال کو جمع کہاں کرایا جائے، مال کو کہاں ڈپازٹ کرے، جمع کہاں کرے. تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو بینک ہے نا، بینک میں جمع کرو. اور ہاں یقین واقعی بینک ہے. ابھی انسان کا مال جو محفوظ رہ سکتا ہے بینک میں رہ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ بینک کا پورا نظام، پورا سسٹم سودی لین دین معاملات پر مبنی ہے، مشتمل ہے. بینک ہے کہ بینک ہے، اٹلی زبان کا لفظ ہے بینک، وہی تو شروع ہوئی لفظ بینک. کیا مطلب؟ بینک میں مختلف قسم کے شعبے جات ہوتے ہیں. مثلا ایگریکلچر بینک، انڈسٹریل بینک، کمرشل بینک، اسی طرح ریزرو بینک، اور بھی بہت سارے اس کے اقسام ہیں. جو کچھ ایسے ہیں اقسام جو بڑے اعلیٰ پیمانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی ممبرشپ بنتے ہیں، پھر اس کو بینک کر دیتے، جتنا مانگو اتنا کر بینک دیتا ہے. کچھ بنیادی طور پر ایسے اکاؤنٹ ہیں، ایسے شعبہ جات ہیں جس سے عام انسان اس سے منسلک ہوتا جڑتا ہے. مطلب بہت سارے بینک کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ، ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ، تیسرا اکاؤنٹ ہے فکسڈ اکاؤنٹ. اب ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان تین کو گفتگو کرتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں کچھ شرائطوں کے ساتھ آپ کا پیسہ متعین میعاد اور وقت کے لیے بینک میں جمع ہوتا ہے اور بینک اس پر سود دیتا ہے. یہ سرے سے ناجائز حرام ہے. سیونگ اکاؤنٹ سرے سے ناجائز حرام ہے. دوسرا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ یہ وہ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیسہ جمع کریں، جب مرضی آئے جتنا چیز چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، جب مرضی آئے جمع کر سکتے ہیں، جب جتنی مرضی آئے کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ کا ہے اور اس میں سے پیسہ نکال سکتے ہیں. ایک اور ہے تیسرا فکسڈ اکاؤنٹ. اس کے
اندر کیا ہوتا ہے؟ لانگ ٹائم کے لیے، لانگ ٹائم کے لیے پیسہ بینک میں جمع کیا جاتا ہے. پھر جو متعین مدت ہوتی ہے، جس ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں، جو پیپر بنتے ہیں، پھر اس کے پہلے آپ نکالنا چاہے نکال نہیں سکتے. اس کے بہت سارے شرائط ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو یا پھر فکسڈ اکاؤنٹ ہو، ان تینوں کی ملکیت، تینوں کا سرمایہ کہاں ہوتا ہے؟ بینک میں ہوتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک آپ دستخط کرا لیں گے کہ ہم آپ کو اس پر سود انٹرسٹ نہیں دیں گے، اس پر آپ کو سود نہیں دیں گے، لیکن وہ پیسہ تو آپ کا جمع بینک میں ہے نا. سودی معاملات پر آپ تعاون کر رہے ہیں نا، سودی معاملات پر آپ لین دین کر رہے ہیں، وہ بینک ہی میں رہے گا آپ کا، بس بینک والا آپ سے سائن کرا لے گا، اس پر آپ کو سود نہیں دیں گے، اس پر آپ کو سود نہیں دیں گے. ایڈیل بھی کہتے ہیں اگر بینک میں کیسا بھی پیسہ انسان کا جمع ہے، ابھی آج کے دور میں ہر شخص کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بینک سے جڑا ہوا نہیں، مجبوری ہے، ضرورت ہے، آپ پیسہ نہیں بھیج پائیں گے، ایک دوسرے کو آپ پیسہ ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے کچھ علماء کرام نے اہل علم کے فتاوے موجود ہیں، کچھ گنجائشیں رکھی گئی ہیں. گنجائش کیا ہے کہ مجبوری ہے، انسان کیا کرے گا، فورن کنٹریز میں رہتا ہے، آپ کو پیسہ بھیجنا ہے، آپ نہیں بھیج سکتے بغیر بینک کے رابطے کے بغیر. اور اس کے علاوہ جو سائٹ پر پیسہ بھیجتے ہیں اس کے اندر بہت سارے خطرات ہیں، بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہیں. آپ رول سسٹم سے بھیجنا تو آپ کہیں سے بھیجیں گے، تو بغیر اس کے رہ نہیں سکتے. ہر شخص کہیں نہ کہیں سے لگا ہوا، مجبوری ہے، مجبوری ہے سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کا سولوشن دیا، اس کا حل اسلام نے نکالا. کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ اگر جمع ہے، ظاہر سی بات ہے بینک آپ کو اس پر انٹرسٹ دے گا، اس پر آپ کو اضافی پیسہ دے گا، اور اس پیسے کو آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے لیے کہا کہ اس پیسے کو آپ لے لیں، وہاں پر ہرگز نہ چھوڑیں کہ اس پیسے کے ذریعے غریب میں، محتاجوں میں، پریشان، اور اس کے رفاہ عامہ، کہیں نالی بننے والی وہاں بنا دیے، کہیں اندھیرا رہتا ہے آپ اس پیسے کے ذریعے لائٹ کے انتظام کر دیے، کہیں پر پانی کے انتظام نہیں ہے، کمزور ہے، غریب غربا بستیاں ہیں، آبادیاں، وہاں کا ہینڈ پمپ لگوا دیجیے، سمرسیبل لگوا دیجیے، اس پیسے کو وہاں یوز کر دیے. بینک کا ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ وہاں چھوڑیں گے وہ اس کے اور گناہوں میں وہ پیسہ ممکن ہے خرچ کریں. تو اگر جمع ہے تو آپ بینک سے لیجیے اور اس کو خود نہ کھائیں، خود ہرگز نہ کھائیں. آپ امانت داری کے طور پر ان وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جن وعیدوں کو آپ سوچیں گے آپ کے روکتے کاپ جائیں گے، آپ ضرورت مندوں تک وہ پیسہ پہنچا دیں. اب اسلام نے کچھ گنجائشیں رکھی. وہ لوگ جو تجارت بزنس کرتے، جو لوگ تجارت بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اسلام نے اور اہل علم نے ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل حل کیے. مثلا جو لوگ تجارت کرتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری مال جانا ہے، مال کو منگانا ہے. اب بینک کے بغیر آپ نہیں کر سکتے یہ کام، اس کے لیے آپ کو ایل سی بنانا پڑے گی، جس کو لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ ایک کارڈ ملتا ہے بینک کے ذریعے، پھر بینک ویریفیکیشن کرتا ہے کنٹری میں جہاں سے آپ کا مال آنے والا ہے، بینک کہتا ہے، پھر وہ مطمئن ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے وہاں سے مال آتا ہے. اور یہ سارا معاملہ سود پر ہے، سارا معاملہ سود پر. لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے فتویٰ دیا کہ انسان مجبور ہے، یہاں پر بزنس کاروبار کرنا مجبور ہے، اس لیے وہ ایل سی کرا سکتا ہے. اس کو جو منافع ہوگا جیسے بھی ہوگا وہ اپنے اوپر نہ خرچ کر کے، کاروبار بزنس میں نہ لگا کر کے کسی ضرورت مند کو پیسہ دے سکتا ہے. جو گنجائش ہے اس حد تک انسان کرے، جانتے بوجھتے ہوئے انسان کو سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے، سودی معاملات سے انسان کو بچنا چاہیے. کیونکہ بینک لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اپنا مال میرے پاس لا کر کے رکھو، اپنا مال میرے پاس لا کے رکھو، اور پھر بینک تھوڑا سا آپ کو تھوڑی شرح میں بینک آپ کو فائدہ دیتا ہے. باقی پورے سرمایہ پر بینک والے ڈاک کا ڈال کر کے بیٹھتے، اور بینک کی پورا ڈھانچہ، پوری بینک کی پوری عمارت سودی کاروبار پر، سود پر منحصر ہے. اور پھر بینک کیا کرتی؟ بینک کچھ تمہارے پیسے سے، تمہاری محنت کے پیسے کے، تمہارے رزق کے حلال سے، اور بینک قرضہ دے رہا ہے، بینک قرضہ دے رہا ہے، اور اس پیسے کا بینک ایسے نہیں کرتا. نہ جانے کن کن کمپنیز میں، کہاں کہاں، کون کون سے کاروبار میں حرام حلال سے بینک کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے جو کہ آپ نہیں کر پا رہے. اب بڑا سرمایہ بینک کے پاس ہے، بینک اپنے مال کو ریزرو بینک کے پاس بھی جمع کرتا ہے، اس کو پھر اس سے بھی اس کو ملتا ہے. بہت سارے اقسام ہیں اس کی. تو جو بینک سے آ رہا ہے، اگر منافع زیادہ ہے، مل رہا ہے بینک کی طرف سے، آپ خود اس کو استعمال نہ کریں،
خود اس کو استعمال نہ کرے، اس کو ضرورت مند تک کی پہنچا دیں تو یہ حالات حاضرہ کے کچھ نہیں تھا. بغیر بینک کے انسان ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت کچھ بھیجنا چاہے بھیج بھی نہیں سکتا، ٹرانسفر کرنا چاہے ٹرانزیکشن کرنا چاہے نہیں کر سکتا. بغیر بینک کے آپ کو اٹیچمنٹ کے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ خریدنا آپ کیسے رکھو اپنے پاس اور کیسے رکھے جاتا ہے مشکل میں آ گئی. تو جو مجبوریاں ہیں اسلام نے اس کی شکلیں بتلائی ہیں. اب آیا کیا بینک کا کاروبار یا بینک میں ہم جاب کر سکتے؟ کیا بینک میں جاب کر سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی محنت کر رہے ہیں، ہم تو محنت کر لے رہے ہیں. یہ بات یاد رکھو، جس کام کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کی جاب بھی آپ نہیں کر سکتے. مثلا شراب کیا ہے؟ شراب حرام ہے نا. بچہ بھی جانتا، مسلمان کا بچہ بھی جانتا کہ شراب حرام ہے. اب تو بولا ہم شراب کا مہینے میں پھر پیکٹ تو پیک کرتے ہیں، وہاں بوتل میں مال بھر رہے ہیں، ہم تو بڑی محنت کرنے. حرام جو چیز اسلام نے کر دی ہے اس میں آپ کسی بھی طریقے سے شرکت نہیں کر سکتے ہیں. کہ آپ کمپنی کے اندر ہم کوئی ڈھکا اس کا لگا رہے ہیں یا اس کی سائن کر رہے ہیں یا رجسٹر بنا رہے ہیں یا صرف رجسٹری کر رہے ہیں، گاڑی کتنی آئے، شراب کی کتنی روڈ ہو گئی، یہ سب کا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے اس میں کاروبار. اسی طریقے سے بزنس، اسی طریقے سے جو بینک کا جو نوکری ہے وہ نوکری اہل علم کہتے ہیں کہ بینک کی نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ مناسب دوسری نوکری دیکھتے رہیں، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کوشش کریں گے آپ کو دوسری نوکری مل جائے، آپ بینک کی نوکری چھوڑ دیں، آپ دوسری نوکری تلاش کریں. کیونکہ جتنے لوگ اس میں ہیں سب کی سب لعنت زدہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کہہ رہے فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سبع. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود پھیلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا سب پر لعنت ہے. وقالہم سبع، اور سب کے سب گناہ میں برابر ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہے. کوئی کمپیوٹر پہ ہے کتنا سود گیا، کتنا آیا، کون پر کتنا مال جمع ہوا، صرف ٹائپنگ کر رہا ہے کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے، لعنت زدہ ہے، لعنت ہے، اس کے اوپر گناہ میں برابر ہے. اب اس کو اس مثال سے سمجھیے، ایک شخص ہے جس کا کوئی شخص ایک آدمی اس کا پیر پکڑتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا پیر پکڑتا ہے، تیسرا آدمی تیسرا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتا ہے، ایک آدمی اس کی منڈی پکڑتا ہے، ایک آدمی اس کے گلے سے اس کا کاٹ دیتا ہے. اب پیر پکڑنے والا یہ کہے یار میں نے تمہیں پیر میں پکڑا تھا نا، میں نے کہاں اس کو مارا. ہاتھ پکڑنے والا یہ کہے میں نے تو اس کو صرف ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا، سبب اس نے کیا مارا تو اس نے نہیں. مذہب اسلام اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی حکمران ہے، اسلامی قانون ہے، پانچوں کو سزائے موت ہے، پانچوں کو مارو. یہ آپ نہیں کہ میں نے صرف پیر پکڑا تھا، نہیں کہا اس کو مارا تھا. جتنے لوگ ایک قتل میں شریک ہوں گے اسلام کے سب کو سزا دی جائے تاکہ یہ ناصور بند ہو جائے، یہ اس کا خاتمہ ہو جائے. اسی طریقے سے زنا ہے، اگر زنا میں 2 4 5 جتنے لوگ شریک ہیں، انوالومنٹ ہیں، سب کے سب کو اسلام ختم کر دے تاکہ یہ دروازے بند ہو جائے، دوبارہ کوئی ہمت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے بینک کی نوکری، بینک جتنے بھی معاملات ہیں، لکھنے والے، پڑھنے والے، فائدے یہاں سے وہاں رکھنے والے، سب کے سب لعنت زدہ اور گناہ ہے اور گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. اسی طرح آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. ایک سود ہے جو سود ہم اور آپ اور نمازی، پرہیزگار، حاجی نمازی عبادتوں کا اہتمام کرنے والے سود دے رہے ہیں. کون سا سود ہے؟ وہ گھر کی لائٹ بل لیٹ جمع کرنا، پھر اس پر گورنمنٹ جو آپ سے لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم تو پیسے والے ہیں، 150 میں کیا ہوگا؟ نہیں، آپ وقت پر جمع کر، جو آپ زیادہ دے رہے ہیں آپ سود دے رہے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ سود کھلانے والا کھانے والا دونوں مجرم ہیں. اس لیے جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ 20 روپے 50 100 روپے زیادہ ہوگا کیا ہو جائے گا، نہیں، اب اس سے بچے. یہ آپ سود دے رہے، کیا دے رہے ہیں؟ سود دے رہے ہیں. اس سے بچے کہ کوئی اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلانے والے پر بھی لعنت ہے. اس لیے تاخیر سے لائٹ بل کا پیمنٹ کرنا اور بڑھا کر کے دینا یہ گناہ ہے. آخری بات ہیوی ڈپوزٹ کے بارے میں ہے، مختصر بات رکھیں گے انشاءاللہ، پھر اگلے انشاءاللہ کچھ بات میں انشاءاللہ باتیں آپ کی جائیں گی. ہیوی ڈپوزٹ، اس کا تعلق بھی گھر سے، اس کا تعلق بھی گھر سے. کیا ہے ہیوی ڈپوزٹ؟ کسی انسان کو رہنے کے لیے کرائے پر گھر چاہیے، وہ کیا کرتا ہے؟ مکان مالک کے پاس جاتا ہے اور اس میں ہیوی ایک بڑی رقم دیتا ہے. اس بڑی رقم کے عوض یا تو مکان مالک اس کا کرایہ -0 کر دیتا ہے، یا پھر
بالکل معمولی رکھتا ہے. مثلا کسی علاقے میں کسی مکان کا کرایہ 10,000 ہے. اب یہ جاتا ہے, اس کو گھر چاہیے رہنے کے لیے. اب جو مکان مالک ہے وہ 5 لاکھ ڈپوزٹ مانگ رہا ہے. اب یہ بولے 5 لاکھ تو میرے پاس نہیں, 2.5 لاکھ ہے, تو یہ 2.5 لاکھ ڈپوزٹ دے رہے ہیں, 10,000 کا کرایہ وہ سیدھا مائنس ہو کر کے 5,000 بچ رہا ہے. یہ 5,000 جو کم ہو رہا ہے یہ سودی معاملہ, سودی لین دین, اس سے اسلام نے منع کیا. اور پھر جو مکان مالک ہے جس کو رقم دی جا رہی ہے, یہ رقم قرض ہے, یہ رقم قرض ہے. یہ ایگریمنٹ کس بات پر ہو رہا ہے کہ تمہارے گھر میں ہم رہ رہے ہیں, 5 سال 2 سال 3 سال کا جتنے دن کا ہوتا ہے, جو کرایہ دار نے جو رقم دی ہے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جتنا ہوتا ہے مکان مالک کو واپس کرنا پڑتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مکان مالک واپس کرتا ہے. کس کو؟ کرایہ دار کو, اس کی رقم کو, جب تک دے گا نہیں یا خالی نہیں کرے گا, خالی نہیں کرتا گھر. اور آپ نے جو پیسہ دیا تھا اس کی عوض جو آپ رہ رہے ہیں یہ کس بنا پر آپ رہے ہیں. اور سود کی تعریف ہے کل قرض جر منفعت فهو ربا. ہر وہ قرض جن پر فائدہ اٹھایا جائے, جن پر منافع لیا جائے. آپ نے کسی کو 500 روپے قرض دیا, جب دیں گے تو 550 دیں گے, یہ 50 روپے کس بات کا ہو رہا ہے؟ تو ہائی ڈپوزٹ پہ جو لوگ معاملات کر رہے ہیں یہ حرام ہے, سودی لین دین ہے. ہاں اتنا کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے اس میں ہیرے بازی نکالی. وہ کیا نکالی کہ آپ اتنا ڈپوزٹ دے دو اور آپ کا کرایہ ہم معمولی رکھ دیں گے. کیا بولتے ہیں؟ معمولی 1,500, جہاں 10,000 15,000 8,000 10,000 7,000 کرایہ ہو رہا ہے وہاں 1,000 کرایہ کو مانے. یہ سود سے بچنے کا طریقہ, حالانکہ یہ بھی حرام ہے. اگر آپ کو جائز شکل یہ کہ اگر آپ کو لینا ہے مکان تو آپ یہ کر سکتے ہیں جائز شکل. ادھر بہت سارے لوگوں نے نکالے کہ ہم یہ رہن پہ رہ رہے ہیں, 5 لاکھ لے لو اور ہم آپ کے گھر پہ رہن پہ رہ رہے ہیں. ان کی لمبی بات, لمبی بحث ہے. یہ بھی رہن اس پہ نہیں کیا. رہن کرنا جو ہوتا ہے معاملات برابر ہوتے ہیں. آپ نے 10 لاکھ کا سامان لیا ہے تو آپ 7 لاکھ 8 لاکھ آپ 5 رہن رکھتے ہیں. اور پھر رہن میں گھر کے کاغذات رکھنے آتے ہیں. آپ کاغذات دیتے رکھنے نہیں, جو آپ سے مکان لے رہا ہے آپ کاغذات دیتے نہیں دیتے نا کاغذات, تو رہن کی شکل بالکل درست نہیں. لوگوں نے ڈیلے نکالنے کی ہم رہن دے رہے ہیں, وہ بھی جائز نہیں. جائز شکل کیا ہے؟ آپ کو کسی گھر پہ رہنا ہے, کرایہ دار جو مناسب کرایہ وہ آپ کرایہ پورا کا پورا دیں, ایک جائز شکل یہ. دوسری شکل یہ ہے آپ ایڈوانس 4 سال آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, 4 سال کا پورا بھاڑا جوڑ کر کے ایک مشت آپ دے دیجیے, یا پھر اس کو اتنا اماؤنٹ دے دیجیے, اتنا اماؤنٹ دے دیجیے, اور جو مناسب بھاڑا 10,000 جو چل رہا ہر مہینے یہ مائنس ہوتا جائے گا. یہ بھی جائز کی شکل نکل سکتی ہے. مثلا آپ نے کسی کو 5 لاکھ دیا اور آپ کو 5 سال رہنا ہے, اور کرایہ پورے عرف عام میں جو کرایہ چل رہا ہے وہی کرایہ رکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ 10,000 چل رہا ہے آپ 2,000 اس کو پکڑا رہے ہیں, پھر آپ چھوڑ رہے تو آپ کو پورا ڈپوزٹ واپس کر رہے ہیں. ایسا نہیں چلے. تو ہر بھی ڈپوزٹ پہ جو لوگ یہ معاملات کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے معاملات کو سدھاریں اور بہتر بنائیں کہ وہ جائز اور درست شکل نہیں ہے. باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیٹوں میں رزق حلال جائے, پاکیزہ رزق جائے, سود سے حرام مال کھانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جسم کا وہ حصہ جو حرام مال سے پرورش پاتا ہے آگ زیادہ مستحق ہے اس گوشت کو کھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق استعمال کرنے کی, کھانے کی, کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام کاروبار سے, حرام معاملات سے, حرام تجارتوں سے, حرام انویسٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الذکر الحکیم انه تعالی